اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم شادی کرو تو شادی بہت سوچ سمجھ کر کے کیا کرو. لڑکی کو دیکھا بڑی خوبصورت ہے, بس لگ گیا اس کے پیچھے, نمازی ہے کیسی ہے ویسی کوئی مطلب نہیں ہے, بس لڑکی دکھ رہی ہے اچھی ہے, جنس ٹی شرٹ پہنتی ہے, پیچھے لگے, دینداری سے کوئی مطلب نہیں, لگ گیا. شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد اپنے بیوی سے ملا اور بیوی سے ملاقات کے وقت ان کو دعا بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سی دعا پڑھی جائے. حمل بھی ٹھہر گیا, اب وہ بچہ پیٹ کے اندر ہے, ماں نہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, ماں نہ نماز پڑھ رہی ہے. باپ بھی آتا تو گھر کے اندر موبائل لگا کر کے بھجپوری گانا لگاتا ہے, وہ آواز وہ عورت وہ لڑکی سنتی ہے, حرکت وہ نقل کر رہی ہے کہ مائنڈ کے مطابق بچہ جنم لیتا ہے. ماں جس طریقے سے کام کرتی ہے, اگر زیادہ پریشر اور زیادہ ٹینشن لے تو بچہ بڑا اچھا پیدا نہیں ہوتا ہے. عورت کو بہت ہی زیادہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے اور اپنے اس بچے کے لیے دعا مانگنی چاہیے. جو بچہ ابھی زمین ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آیا, اس بچے کے لیے دعا ہونی چاہیے, اس بچے کے لیے دعا مانگنی چاہیے. بچہ دنیا میں پیدا ہوا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہو, جب دنیا کے اندر بچہ وجود پائے, جب دنیا کے اندر بچہ آ جائے تو اس وہ بچہ کے کام میں اللہ کا نام آنا چاہیے, اس بچے کے کام کے اندر اللہ کا نام ہونا چاہیے. اللہ کا نام بولنے لگے ہلکا ہلکا تو اس کو تم سب سے پہلے اللہ اللہ بلواؤ, اللہ اللہ. جب بچہ اور بڑا اور بولنے کی طاقت ہو تو اس کو تم لا الہ الا اللہ بلواؤ, اللہ کے بارے میں بتاؤ, اللہ کے پاور کے بارے میں بتاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس بچے کو سکھاؤ. بچہ دھیرے دھیرے آپ کو دیکھ کے کاپی کر رہا ہے. آپ بیٹھ کر کے پی رہے ہیں پانی تو بچہ بھی بیٹھ کے پیے گا, آپ کھڑے کھڑے پی رہے ہیں تو بچہ بھی کھڑے کھڑے پیے گا, آپ دائنے ہاتھ سے پیتے ہیں تو دھیرے دھیرے بچہ بھی دائنے. بچہ دیکھتا ہے میرا باپ کیسا کیا کرتا ہے, میری ماں کیا کرتی ہے. بیٹی اپنی ماں کی کاپی کرتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کا کاپی کرتا ہے, وہ بیٹا اپنے پریوار کا کاپی کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو شادی شدہ لوگوں, اب اچانک کہا تو مولوی صاحب میرا بیٹا دیکھیں نا بگڑ گیا تو سنتا ہی نہیں ہے, یہ طریقہ اپناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, جب بچہ 7 سال کا ہو اس بچے کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو. باپ کو چاہیے نماز پڑھنے کا حکم دے, نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو تو اپنے بیٹے سے کہے چل میرے بیٹے نماز پڑھ لے, یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے, یہ نماز جناب محمد رسول اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے, یہ نماز جنت کی کنجی ہے. کوئی عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے وضو بنائے تو اپنے بیٹی کو بھی وضو بنانے کے لیے سکھائے, اے میری بیٹی وضو بنا. وضو بنانے سے انسان کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے کوئی آدمی اگر اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, اگر وضو کر لیتا اچھی طریقے سے وضو کر لیتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, وہ دعا پڑھتا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد نماز پڑھتا ہے اور نماز قائم کر لیتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. کوئی لڑکی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے تو اپنے بچی کے لیے بھی جائے نماز بچھائے, مصلی بچھائے اور اپنے بیٹی سے کہے میری بیٹی تو بھی نماز پڑھ, یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی جو ہم سب کے نبی تھے, اس نبی کو سب سے زیادہ دنیا میں نماز پسند تھی. ہاں سب سے زیادہ نماز سے محبت اللہ کے نبی کرتے تھے اور اللہ کے نبی فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور لوگوں نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز نہیں پڑھتا ہوں تو مجھے آرام نہیں ملتا, مجھے سکون نہیں ملتا. یہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے, یہ نماز انسان کی زندگی
زندگی کا سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے تعلق سے کیا جائے گا. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اسی نماز کے تعلق سے بندوں سے پوچھا جائے گا. تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, تم نے نماز پڑھی یا نہیں, یہ پہلا سوال بندوں سے کیا جائے گا. اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ بچوں کی تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا آرڈر دو. آج ہمارے یہاں اپنے بچے 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا آرڈر دیتے ہیں, حکم دیتے ہیں. کہاں سے حکم دے؟ باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹے کو کہاں سے بولے؟ ماں نماز نہیں پڑھتی تو بیٹی کو نماز پڑھنے کے لیے کون کہے؟ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو اور تب بھی نماز نہ پڑھے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, تو اس بچے کو مار کر کے نماز پڑھاؤ. اپنے بیٹیوں کو مار کر کے نماز پڑھاؤ. اب وہ بچہ نہیں رہا, بڑا ہو چکا ہے, اب اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ. کیونکہ دنیا میں جی رہے ہو جس اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے, اپنے بچوں سے کہو اے میرے بیٹو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹیوں کو نماز کی اہمیت کے تعلق سے سمجھاؤ, اس کو عبادت کے بارے میں بتاؤ, اس کو اللہ کے پاور کے بارے میں بتاؤ, اس کو اللہ کی گرفت کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کا پاور بڑا ہی زبردست ہے. عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے. اگر کوئی چوٹی زمین کے اوپر چلتی ہو اور کالی رات ہو, کالے پہاڑ کے نیچے اگر کوئی پہاڑ کے نیچے رات کی تاریکی میں کوئی کالی چوٹی چلتی ہو, اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتا ہے. اپنے بچوں کے دلوں کے اندر توحید پیدا کرو, اپنے بچوں کو توحید والا بناؤ, اپنے بچوں کو شرک سے روکو. آج بچہ جیسا بڑا بڑا ہوتا جا رہا ہے, ہمارے بچے کے ہاتھ میں دھاگا ہے, لڑکیوں کے ماتھے پہ ٹیکا ہے, گلے پہ تعویذ ہے. یہ کون کروا رہا؟ ماں باپ. بچہ کیا جانے, بچہ کو کچھ نہیں معلوم. بچوں کے گردن کے اوپر تعویذ کون ڈالتا ہے؟ ماں. کیوں ڈال رہی ہے؟ کیوں ڈالتی ہو؟ جب ماں یہ کام کر رہی ہے تو وہ بیٹی اس تعویذ کو زندگی میں ڈالے گی, کیونکہ میری ماں نے ڈالی. وہ کیوں ہٹائے گی؟ یہ تعویذ من علق طبیبۃ فقد اشرک. فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا. جو شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے, وہ کام آپ خود اپنے بیٹی کے ساتھ کروا رہے ہیں. غور کیجیے, اپنے بیٹیوں سے کہو, اپنے بیٹوں سے کہو, اپنے بیٹوں کو تربیت دو, سمجھاؤ, پڑھاؤ, لکھاؤ, بڑا کرو, لیکن اس کو تربیت دو, اس کو سمجھاؤ, کیونکہ یہ اولاد بہت ہی بڑا نعمت ہے اور اسی اولاد کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی. تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا, ان اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا, قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اب بتائیے بچہ کو جب بڑا ہو جائے, 15 16 17 سال کا ہو جائے, 18 سال کا ہو جائے, اب اس بچی سے بولے پردہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ پردہ کرے گی. اس بچے سے کہو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھے گا. اس بچے سے بولو کہ شراب کیوں پی رہے ہو؟ جب وہ بچہ تھا تم اپنے بچے سے ہی سگریٹ منگوایا کرتے تھے, جب وہ بچہ تھا تو اپنے بچے سے تم گٹکا منگوایا کرتے تھے, اپنے بچے کے سامنے تم گانا سنا کرتے تھے, اپنے بچے کے سامنے تم سگریٹ پیا کرتے تھے, اپنے بچے کے سامنے تم جھوٹ بولا کرتے تھے. اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ویسا ہی کرے گا, اور تم اپنے بچے کو منع کرو گے تو وہ بچہ کیسے مانے گا؟ نہیں مان سکتا ہے آپ کا بچہ.